پھر تیرنا سیکھا، میں اجمل صاحب کے پاس آیا، پھر تجوید آئی مجھے، اس کو علم کسب ہی کہتے ہیں۔ مچھلی کے بچے نے پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیا، اس کو علم وہابی کہتے ہیں۔ اب ذرا سننا شبیر شاہ صاحب کے گاؤں میں رہنے والوں سنو، میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ کتاب کا نام انوار محمدیہ ہے۔ میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا، انگلی یوں اٹھائی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے نبی کو کس نے سکھایا ہے کہ سجدہ کرنا ہے اور انگلی اوپر اٹھانی ہے؟ اور میں نے بڑا سوچا، حالانکہ ڈائریکشن سمتیں جو ہیں وہ 6 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتیں ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ شیطان کو جب رب نے نکالا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا آگے سے؟ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آ کے گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ تو رب نے کہا چل دفع ہو جا، میرے بندوں پہ تیرا حملہ نہیں چلے گا۔ تو شیطان 2 بھول گیا تھا؟ نہیں، پی ایچ ڈی ہے، ساروں کا بادشاہ ہے، تو بھولا نہیں تھا، 2 چھوڑ گیا۔ میرے نبی نے پیدا ہوتے اپنے میلاد پڑھنے والے اور منانے والوں کو سکھلا دیا، سنو، میں نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا، نیچے سر رکھا ہے، اور پھر انگلی اٹھا کے آسمان کی جانب منہ کیا ہے۔ میرا میلاد پڑھانے والے اور سننے والے سن، میں نے ان 2 سمتوں میں کیوں منہ کیا؟ دائیں نہیں کیا، بائیں نہیں کیا، آگے نہیں کیا، پیچھے نہیں کیا۔ کیوں؟ شیطان آگے سے گمراہ کرے گا، پیچھے سے آ کے گمراہ کرے گا، دائیں طرف سے آ کے گمراہ کرے گا، بائیں طرف سے گمراہ کرے گا۔ بچیں گے وہی جو سر کو جھکا دیتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے سجدہ، میرے نبی کے پاس علم ہے، اسے علم وہابی کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام، کوئی بھی نبی جاہل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس صرف علم کی پہلی ڈگری تھی، اس کو کہتے ہیں علم الاسماء۔ جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی ڈگری لیتا ہے۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ روتا ہے، وہ اصل میں کہتا ہے، اسی سے بنا ہے، عربی میں اس کو جو تم بولتے ہیں۔ یہ بچے کے رونے کی آواز سے صاحب محیط نے لکھا کہ وہیں سے نکالا۔ خیر، تو اس کے بعد ماں، باپ، یہ لفظ وہ سیکھتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ابا کیا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ باپ، ابا، جیسا بھی ڈیڈی، یہ جو بھی بولتے ہو۔ ماں وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ماں یاد آ جاتی۔ باپ، ابا دیکھتا ہے، سنتا ہے، علم اندر چلا جاتا ہے۔ سنے نا، دیکھتا ہے، سنتا ہے، علم اندر آ جاتا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ سب سے پہلے چیزوں کے نام سیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابا ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ امی کیا ہوتی ہے، ہمیں نکاح کا نہیں پتا، ہمیں شادی کا نہیں پتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابا، یہ امی، اسے کہتے ہیں علم الاسماء کی ڈگری۔ اور ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے وہی ڈگری سکھاتے ہیں، وہی علم دیتے ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ لیکن ہم میں اور اللہ میں فرق یہ ہے، ہمارے بچے کو سارے نام نہیں آتے، کیونکہ استاد ہم ہیں۔ آدم کو سب آگے، استاد اللہ تھا، استاد اللہ تھا، سب نام آگے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کے سب نام آگے، اور ہر چیز کے سب نام اور اس کی کیفیات کے سب نام حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ آتے۔ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ پانی کو جل کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہندی میں جل کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں، عربی میں ماں کہتے ہیں، اردو میں پانی کہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کس زبان میں کس شے کا کیا نام ہے۔ تو جب علم دے دیا تو فرشتوں سے کہا آؤ سجدہ کرو، تو فرشتے بھی اپنی حد کو پہچان گئے۔ تو شرافت یہی ہے کہ بندہ حد میں رہے، شرافت یہی ہے کہ بندہ حد میں رہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں سید شبیر شاہ صاحب کا نام ہے علم کی وجہ سے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جرمن میں ان کی مشینیں بنتی تھیں، نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، علم کو انہوں نے پھیلایا۔ اور ایک دفعہ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی میرے دوست بھی ساتھ تھے، تو میں نے کہا یار پاکستان کے اندر 2 چیزیں بڑی مشہور ہوئی ہیں، ایک شبیر شاہ صاحب، ایک غوث پاک دی 11ویں۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہے، تسی کسے پنڈ چ ٹر جاؤ، کسے جگہ تے ٹر جاؤ، شبیر شاہ صاحب تے 11ویں شریف، تو ہم 2 چیزیں ضرور مل جان گی کہ یعنی اس قدر انہوں نے دین پھیلایا۔ اب اپنا ان کا سٹائل تھا، بات کو سمجھاتے تھے، بڑے خوبصورت انداز سے بات کو سمجھا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم ہر نبی کو ملتا رہا، کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ نے جاہل نہیں بھیجا، ہر ایک کو علم دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید پڑھا ہے، یہ قرآن مجید آپ نے ابو البشر سے بھی پہلے پڑھ لیا قرآن۔ میں نے الرحمن سے میں اس کا استدلال کرتا ہوں، علم القرآن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سکھا دیا۔ ہمارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اصل میں تمام کائنات کی اصل ہیں،
جس کے پاس جو شے آ رہی ہے وہ بذریعہ بھیجتا اللہ ہے، پر بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے مختار تو نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو سب لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا ترجمہ سب کو آتا ہے، میں نے وہ ترجمہ نہیں کرنا، میں روح المعانی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور رحمت للعالمین اس لیے ہیں کہ عالمین کا معنی ہے فرع اور رحمت کا معنی ہے اصل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جڑ ہیں، پوری کائنات کی جڑ ہے۔ میں ترجمہ نہیں، اگر نہ ہو تو میں مجرم۔ فرماتے ہیں رحمت بمانا راحم بمانا فاعل، رحمت مصدر بمانا فاعل، مانا رحم کرنے والا۔ اب ذرا جملہ دھیان سے سننا، ایک علمی بات بھی دماغ میں بٹھا لو۔ رحمت بمانا راحم، اور بڑی پیاری بات ہے، واحد میرا نبی ہے جو رحمت ہے، ورنہ سب رحیم تو ہو سکتے ہیں، رحمت نہیں ہو سکتے۔ تم سارے نمازی ہو، نماز نہیں ہو۔ تم سارے مسلمان ہو، اسلام نہیں ہو۔ تم سارے حاجی تو ہو، حج نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ روزہ دار تو ہو، روزہ نہیں ہو۔ تم قاری تو ہو، قرآن نہیں ہو۔ تم مسلمان تو ہو، اسلام نہیں ہو۔ تم رحیم تو ہو، رحمت نہیں ہو۔ میرا نبی اسلام بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میرا نبی اسلام بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کو رحیم کہا پورے قرآن مجید میں، باقی جتنی مرتبہ کہا خود کو رحیم کہا۔ پورے قرآن کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو رحیم کہا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے، میں بڑا سوچ رہا تھا، ایک دن ایک مسجد میں میں گیا تو وہاں یا رحمان اور یا رحیم لکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ کاٹ دیا گیا، یا رحمان یا رحیم لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی نبی کا نام لکھوا دیا، کیونکہ رحیم محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس طرح سے بھی لکھوا دیا۔ تو رحیم میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رحیم۔ لیکن سنیے، اگر اللہ تعالیٰ صرف رحیم کہہ دیتا نا میرے نبی کو، تو آج اردو کا ترجمہ کرنے والے کو بندے کونے سے اٹھتا آ کے کہہ دیتا، ایک چکر لگاتا، لگانے کے بعد آگے گا تو حضور صرف رحیم ہیں، اور رحیم جو ہوتا ہے اس سے کبھی کبھی رحمت جدا ہو جاتی ہے۔ ابا جی رحیم ہوتے ہیں پر کبھی بچے کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، امی جان رحیم ہوتی ہیں پر کبھی کبھی بیٹے کو مار رہی ہوتی ہیں۔ تو رحیم بندہ کبھی ہوتا ہے، کبھی رحمت جدا ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا صرف رحیم نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ میرا نبی ایسا رحیم ہے کہ کسی لمحے اس سے رحمت جدا ویسا رحمت للعالمین، اور رحمت مانا جڑ کے۔ اب ذرا بس میری آخری لمحات میں گفتگو ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی رحمت ہے، اس سے کسی لمحے بھی رحمت جدا نہیں ہوتی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ لوگ اللہ کو مان لیں اور جنت میں چلے جائیں، بس میرا نبی اسی کام میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑ ہیں سب کائنات کی۔ تو جو جڑ ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھا ہوگا درخت کو کہ درخت کی روٹس، جڑ جو ہے وہ نیچے ہے، اس کا تنا اوپر ہے، اس کی شاخیں، پھر اس کا اوپر پھل اور پھول۔ یہی سچویشن ہے۔ جڑ کیا کرتی ہے؟ جڑ بھی لکڑی ہے، تنا بھی لکڑی ہے، شاخ بھی لکڑی ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت، توحید والوں غور سے سنو، میرے رب کی قدرت دیکھو۔ ہر چیز کی طبیعت ایک ہوتی ہے، ایک چیز کی دو طبیعت نہیں ہو سکتی۔ لکڑی کی طبیعت اوپر جانا ہوگا یا نیچے جانا ہوگا؟ نیچے جانا ہے تو اوپر جانا طبیعت کے خلاف ہے، اگر اوپر جا رہی ہے تو نیچے جانا طبیعت کے خلاف ہے۔ لیکن کسی کا سخت آرڈر دیکھو، اسی لکڑی سے کہا کہ جب جڑ بنے تو نیچے جا، جب تنا بنے تو اوپر جا۔ کوئی تو ہے جو طبیعت کو الٹ کر رہا ہے، یہی اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہر نبی، ہر ولی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے نبی کو رحمت بنایا۔ سنو بڑے دھیان سے، میرا نبی جڑ ہے، یہ ہر چیز کی جڑ، ان کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر چیز کی جڑ۔ اب جڑ میں سے جائے گی طاقت اور خوراک تنے میں، تنے سے شاخوں میں، شاخوں سے پھل میں اور پھول میں پھیلے گی۔ دیکھیے، اگر جڑ زندہ نہ ہو تو درخت اور تنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ جڑ کے اندر زندگی ہونا ضروری ہے، جڑ کو سلامت ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درخت کو میں نے دیکھا کہ درخت کھڑا ہے مگر سوکھ گیا۔ میں نے پوچھا جناب جج صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے جڑ سوکھ گئی، جڑ سوکھ گئی۔ پتا چلا جڑ زندہ نہ ہو تو درخت زندہ نہیں رہ سکتا۔
نبی زندہ نہیں تو تم کیسے زندہ ہو؟